پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، ہماری نسبت کیا ہے۔ میرے والد ماجد، میرے مرشد و مربی، عارف باللہ عاشق رسول حضرت خواجہ بابا عبد الرحمن عرف لالا فقیر شہید نور اللہ مرقدہ، آپ مرید و فیض یافتہ اور خلیفہ ارشد ہیں۔ حضرت عارف باللہ قطب الارشاد خواجہ سید محمد سلیمان بابا الحسنی والحسینی ترمذی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور آپ اپنے والد ماجد یعنی حضرت خواجہ سلیمان بابا اپنے والد ماجد حضرت امام الاولیاء غوث زمان قطب الارشاد حضرت خواجہ سید محمد حافظ بابا ترمذی چشتی رحمہ اللہ تعالی کے فرزند ارجمند، مرید، فیض یافتہ، خلیفہ ارشد و جانشین ہیں، اور حضرت خواجہ حافظ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید و فیض یافتہ اور خلیفہ مجاز، خلیفہ ارشد ہیں حضرت تاج الاولیاء، تاج الملت والدین سیدنا بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ یہ ہماری نسبت ہے، یہ ہمارا تعلق ہے آپ کی ذات بابرکات سے۔ حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کمالات، آپ کی کرامات، آپ کے باطنی تصرفات اور آپ کی عظمت و شان، آپ کی سیرت و حیات کی بے شمار باتیں، سینکڑوں واقعات سنانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے۔ میں صرف ایک ہی واقعہ عرض کروں گا کہ حضرت خواجہ حافظ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تک کیسے پہنچے تھے، جس سے آپ کی عظمت، آپ کی نگاہ کا عالم، آپ کے باطنی تصرف، آپ کے اختیارات و کرامات اور اپنے مریدوں کی پہچان اور پھر ان کو نوازنے کا نرالا انداز آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ اسی ایک واقعے سے اندازہ ہوگا کہ آپ اپنے مریدوں کو کیسے نوازتے تھے، آپ کی رسائی کس قدر تھی، آپ کے تصرفات کا عالم کیا تھا، اور ہزاروں میل دور اپنے مرید کو آپ کیسے پہچانتے تھے، ان تک کیسے پہنچتے تھے، ان کو کیسے بلاتے تھے، ان کو کیسے مائل فرماتے تھے اور ان کو کیسے نوازتے تھے۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ آپ کا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار واقعات ہیں جو آپ کی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ بھی درجنوں ہیں۔ میں ظاہر ہے یہاں ایک ہی واقعہ عرض کر سکتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہے شان تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر جس مرید کو آپ نے نوازا اور اس کو اپنے باطنی خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مرید کو کتنا نوازا ہوگا۔ حضرت خواجہ حافظ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ہمارے پردادا مرشد آپ حسن حسینی سید ترمذی سادات میں حضرت پیر بابا سید علی ترمذی بنیر والے شہنشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد امجاد میں ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے عظیم خوبیوں سے نوازا تھا۔ 7 سال کی عمر سے پابندی کے ساتھ نماز شروع فرمائی تو وقت وصال تک کبھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور تقریباً ہر نماز باجماعت ادا فرمائی ہے۔ یہ میں تمہیدی کلمات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر پتہ چلے گا کہ اس مقام تک وہ پہنچے کیسے۔ اور آپ بچپن میں عام بچوں کی طرح کھیل کود میں، لہو و لعب میں، فضولیات میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے۔ بچپن سے ہی والدین نے مدرسے میں بٹھا دیا تھا، اور 11 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور پھر وصال والے سال تک ہر سال رمضان المبارک میں 3 کلام پاک ختم فرمایا کرتے تھے، وجہ تو پورا سال پڑھتے تھے۔ ایک کلام پاک شروع فرماتے تو 10 رمضان مبارک کو ختم ہوتا، پھر 20 رمضان مبارک کو ختم ہوتا، پھر آخری روزوں میں ختم ہوتا۔ اس طرح تراویح میں 3 قرآن پاک، بلکہ یہ 3 نہیں اور چوتھا بھی ایک کلام پاک آپ ختم فرماتے تھے۔ 3 دن کا شبینہ، 3 راتوں کا شبینہ آخری سال تک آپ پڑھتے تھے، اور ایک ختم شریف 3 راتوں کے شبینے میں بھی ہوتا تھا۔ تو حفظ قرآن مجید کے بعد گھر کی ساری ذمہ داریاں آپ پر آئیں، والد ماجد کا سایہ اٹھ گیا، تو زمانے کے حالات نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، مزید علم دین اور تعلیم کو آپ جاری نہیں رکھ سکے، لیکن آپ میں خوبیاں بڑی بے شمار تھیں۔ بس یہ کھیل کود، لہو و لعب اور بچوں کی باتوں سے بہت دور رہتے، اور بچپن سے بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کو پتہ ہے سید تو ویسے بھی مہمان نواز ہوتا ہے۔ یہ سخاوت اور جود و کرم اور فیاضی تو سیکھنی ہو تو سادات سے سیکھ لیں، اور الحمدللہ آپ کے دربار کا وہ لنگر جو سادات کا وطیرہ ہے اور بچپن سے آپ کا جاری تھا، آج تک جاری ہے الحمدللہ۔ اب جو ہے آپ مہمان نواز تو بڑے تھے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بچپن میں بھی آپ کی یہ پکی عادت بن گئی تھی کہ بغیر مہمان کے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جس کو اللہ نوازتا ہے نا تو اس کو ابتدا سے ہی خوبیاں بھی ایسی عطا فرماتا ہے۔ بغیر مہمان کے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ بس ایک دن آپ گھر کے باہر تھے کہ ایک بزرگ تشریف لائے، اب دل کی دنیا بدلنے والی ہے، اب گوہر مراد پانے والے ہیں۔ ایک بزرگ تشریف لائے، دعا سلام کے بعد آپ نے بڑی تعظیم و تکریم بجا لائی، بڑی محبت کا اظہار کیا، اس بزرگ نے بھی بڑی شفقت فرمائی، اور آپ ان کو لے گئے گھر میں، ایک کمرے میں بیٹھک میں اس بزرگ کو بٹھا دیا اور ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ نے کھانا لایا، کھانا پیش فرمایا، اور اس زمانے کے لحاظ سے 1.25 روپیہ نذرانہ بھی پیش خدمت کیا، 1.25 روپیہ، اور کھانا سامنے رکھا تو آپ نے عرض کی کہ بابا جی آپ کھانا تناول فرمائیں، میں گھر سے پانی لے کر آتا ہوں۔ اب آپ یہ کہہ کر اٹھنے والے تھے کہ بزرگ نے
سبحان اللہ، جس جملے نے، جن کلمات نے دل کی دنیا بدلنی تھی وہ کلمات ارشاد فرما دی ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا تم پیر پکڑ لو، تم پیر پکڑ لو یعنی بیعت کر لو، اور تم تاج ولی کے پاس جاؤ، تم تاج ولی کے پاس جاؤ، تمہارا حصہ ان کے پاس ہے۔ بس یہ کلمات بزرگ نے فرمایا، آپ گھر تشریف لے گئے، گھر سے پانی لایا، بس آپ کا واپس آنا تھا کہ بزرگ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ کھانا بھی وہیں پر رکھا ہوا ہے اور 1.25 روپیہ نذرانہ بھی وہیں پر رکھا ہوا ہے۔ بزرگ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اب جب آپ باہر آئے تو کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ جو نذرانہ تھا وہ بھی وہیں پر رکھا ہوا ہے، مگر بزرگ غائب ہیں۔ اب آپ بڑے پریشان ہوئے، باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا، کہیں بھی پتہ نہیں لگا بزرگ کا۔ گھر تشریف لے گئے، اپنی والدہ سے عرض کی کہ اس طرح بزرگ تشریف لائے تھے، میں نے کھانا پیش کیا اور نذرانہ بھی دیا، اب میں پانی لینے آیا ہوں، اس کے بعد دیکھا تو بزرگ نہیں ہے، کھانا اور نذرانہ وہیں پر پڑا ہوا ہے، مگر بزرگ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا۔ اب وہ والدہ بھی سید گھرانے کی تھی، نیک خواتین تھی، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بس یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں، کوئی بزرگ ہوں کہ ہمارے گھر میں تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس قسم کے کلمات فرمائے اور آپس کی گفتگو ہوئی، لیکن اب یہاں حضرت خواجہ حافظ بابا کی دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ اب نہ دن کو چین آئے نہ رات کو چین آئے۔ آخر کار اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ اب مجھے آپ اجازت دیں، میں اب پیر کی تلاش میں نکل رہا ہوں۔ وہی کلمات کانوں میں رس گھول رہے تھے کہ بیٹا تم پیر پکڑ لو اور تم تاج ولی کے پاس جاؤ، تمہارا حصہ ان کے پاس ہے۔ یہی کلمات ذہن میں گردش کرتے تھے اور بے چین رہتے تھے۔ والدہ ماجدہ نے خوشی سے اجازت دی۔ اب آپ گھر سے نکلے اور آپ کے ساتھ ایک اور بہت بڑی ہستی گزری ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت سید عبدالستار شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار پشاور میں ہے۔ تو تقریباً یہ ہم عمر تھے اس وقت، تو نوجوان تھے۔ ان کو بھی پیر کی تلاش تھی کہ مجھے پیر ملے، کامل پیر ملے اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ تو یہ دونوں ساتھی بن کر گھر سے نکلے اور پیر کی تلاش میں سفر شروع کیا۔ تو بنیر سے، اپنے علاقے سے نکلے، پہلے افغانستان تشریف لے گئے، اور افغانستان میں جلال آباد میں گیلانی خاندان کے، غوث پاک کی اولاد کے اور قادریہ سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس زمانے کے، حضرت سید نقیب شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا آج بھی مزار ہے اور ان کا سلسلہ آج بھی جاری ہے افغانستان میں جلال آباد میں۔ گیلانی سادات کا جو سلسلہ آج تک بھی افغانستان میں ہے، یہ ان بزرگ کا ہے، قادری سلسلہ۔ ان کے پاس حاضری دی تو وہ نگاہ والے لوگ تھے، کمال والے لوگ تھے۔ صرف یہ نہیں کہ بس کوئی بھی آئے اور میں مرید بڑھا لوں، میرے مرید بن جائے اور میرا لشکر بڑا ہو جائے، یہ بات تو تھی نہیں، رسمی اور نام کی پیری مریدی تھی نہیں۔ وہ تو نگاہ اور بصیرت والے لوگ تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا، بیٹا، دونوں سے فرمایا، بیٹا تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، اور دونوں سے فرمایا کہ تمہارا پیر، تم دونوں کے پیر ہندوستان میں ہیں، ہندوستان چلے جاؤ، وہاں تمہیں اپنا اپنا پیر مل جائے گا۔
یعنی دونوں کے الگ الگ پیر ہیں مگر دونوں ہندوستان میں ہیں. وہاں چلے جاؤ تمہیں اپنا اپنا پیر مل جائے گا. 3 دن ان کے پاس رہے. ظاہر ہے دربار تھا، لنگر تھا، حضرت کی صحبت میں 3 دن رہے. اس کے بعد ان کی اجازت سے وہاں سے نکلے. اب یہ سارا ہندوستان تھا نا، پورا ہندوستان پھرے، دہلی پہنچے. دہلی میں کافی وقت گزارا مگر منزل نہیں پائی. آخرکار فیصلہ کیا کہ ہند کے شہنشاہ کے پاس جاتے ہیں، سلطان الہند کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، وہاں سے کرم ہو جائے گا. حضور خواجہ خواجگاں غریب النواز معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر حاضری دی، اجمیر شریف. بس وہاں حاضر دربار ہوئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے اور مشغول ہو گئے. سید عبدالستار شاہ صاحب کو تیسری رات عالم رؤیا میں خواب میں بشارت ملی خواجہ سرکار سے کہ تم کشمیر چلے جاؤ اور دریا کے پاس فلاں جگہ پر تمہارا پیر ہے، تم وہاں چلے جاؤ. اور پیر کا نام پتہ پورا بتا دیا. بس صبح کو اٹھے، اللہ کا شکر ادا کیا. حافظ بابا جو ساتھی تھے ان کو یہ خواب اور بشارت سنائی تو اجازت لی اور سید صاحب جو ہے عبدالستار شاہ صاحب وہ وہاں سے نکل گئے اور کشمیر میں پہنچے. ان سے فیض پایا اور ان بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت حافظ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ابھی تک بشارت نہیں ہوئی ہے. 1 مہینہ وہاں رہے. بس کیا کام تھا؟ نماز پڑھی اور نماز کے بعد قرآن پاک اٹھایا، تلاوت شروع. انتہائی میٹھی آواز میں بہترین قرأت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. حضرت خواجہ سلیمان بابا رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت ہم نے سنی تھی تو ان کی تلاوت کی جو شیرینی اور لذت اور مٹھاس میں نے سنی ہے اور دیکھی ہے اور پائی ہے، بڑے بڑے قراء میں نہیں دیکھی ہے. تو پھر والد کا کیا کمال ہوگا. تو اب 1 مہینہ حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، دن رات قرآن پاک پڑھتے رہے. مہینے بعد آخر وہ مبارک رات آ گئی کہ بشارت مل گئی. حضرت خواجہ سرکار نے اپنی زیارت کرائی اور فرمایا کہ بیٹا حافظ صاحب تم ناگپور چلے جاؤ، وہاں تاج ولی ہے، ان کے پاس ہے تمہارا حصہ. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بیٹا میں پہلی رات بھی پہلے دن بھی تمہیں بشارت دے سکتا تھا مگر چونکہ تمہاری قرآن پاک کی تلاوت مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی، مجھے بے حد پسند تھی، مجھے بڑا لطف مل رہا تھا، بڑی اچھی لگ رہی تھی آپ کی قرأت اور قرآن پاک کی تلاوت، اس لیے میں نے 1 مہینہ روک کے رکھا کہ تم سے قرآن سنتا رہوں. اور پھر میں ذرا اپنی بات سے پہلے آگے بڑھوں کہ حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ معمول بنا رکھا تھا کہ آدھی رات، اکثر و بیشتر آدھی رات ان کو بلا لیتے اور ان کو سامنے بٹھا لیتے، اپنا سر انور ان کے راموں پر رکھ کے لیٹ جاتے اور فرماتے حافظ بیٹا قرآن سناؤ. عشاء کے بعد سے قرآن پاک شروع کرتے فجر تک والناس تک ختم کر دیتے تھے. اکثر و بیشتر یہ ماجرا ہوتا تھا. خیر آگے تو بڑی طویل باتیں ہیں. تو حضرت خواجہ حافظ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف سے روانہ ہوئے اور ناگپور شریف پہنچے تو حضرت تاج ولی سرکار بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے نظر پڑی پہچان لیا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جو یہاں سے ہزاروں میل دور سوات بنیر پشاور کے قریب صوبہ سرحد میں میرے گھر پر تشریف لائے تھے اور مجھے اپنی زیارت سے نوازا تھا اور فرمایا تھا بیٹا تم پیر پکڑ لو اور
تم تاج ولی کے پاس جاؤ، تمہارا حصہ ان کے پاس۔ یہ تو وہی بزرگ ہے، بس قدموں میں گرے اور سینے سے لگا کر مسکرا کر فرمایا تم پہنچ گئے، تمہارا ہی انتظار تھا، تمہارا ہی انتظار تھا۔ پھر آگے سلسلہ تو بڑا طویل ہے، 19 سال کم و بیش مرشد پاک کی خدمت کی ہے، اور پھر اس کے بعد رخصت فرمایا، اور اس سے پہلے 3 سال جنگل میں بھیجا اور جنگل میں چلے کیے ہیں 3 سال، پھر اپنے دربار میں بلایا، 19 سال مرشد پاک کے دربار کی خدمت کی ہے، اس کے بعد اجازتیں عطا فرما کر اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک ہاتھوں سے مجھے جو ہند کی چابیاں ملی ہے باطنی حکومت و تصرف کی، وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں تاکہ تمہارے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ بس اب مزید تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب آپ اندازہ لگائیں اس سے حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت و شان کی، آپ کے تصرف کی، آپ کی کرامات کی، آپ کی رسائی کی، آپ کی باطنی نگاہ کی، مرید کی پہچان کی، کہ ہزاروں میل دور تشریف لے جا کر بغیر ہوائی جہاز کے، بغیر کار گاڑی کے، بغیر ریل گاڑی کے، بغیر کسی ظاہری ذریعے اور وسیلے کے اپنی باطنی رفتار اور روحانی رفتار کے ساتھ وہاں پہنچے بھی، ان کو نوازا بھی، ان کے دل کی دنیا بھی بدل دی، اور پھر اپنے دربار تک پہنچایا بھی، اور بڑی عظمت و شان بھی عطا فرمائی۔ یہ ہے ان اولیاء کرام کا مقام۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ تاج و تخت میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تاج و تخت میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہ جو ان بزرگوں کی بارگاہ سے ملتا ہے، جو کمال ملتا ہے، جو بات ملتی ہے، جو لذت ملتی ہے، جو لطف ملتا ہے، خدا کی قسم بادشاہوں کی بادشاہت میں وہ نہیں ہے۔ اور حضرت تاج الاولیاء سے متعلق تو کسی نے عاشق نے کہا ہے کہ تاج والے کی جس پہ نظر پڑ گئی، آپ بھی اگر میرے ساتھ پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ تاج والے کی جس پہ نظر پڑ گئی، تاج والے کی جس پہ نظر پڑ گئی، دین دنیا میں اس کی قدر بڑھ گئی، دین دنیا میں اس کی قدر بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔